بسم اللہ کریں بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جمعیت علماء اسلام پاکستان کی مرکزی مجلس شورا کا 2 روزہ اجلاس 23 اور 24 نومبر کو یہاں اسلام آباد میں ہوا. اس اجلاس میں 27ویں آئینی ترمیم اور بعض ایسے قوانین جو اس دوران پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے یا پاس کیے گئے اس پر تفصیلی غور کیا گیا. جمعیت علماء اسلام نے 27ویں آئینی ترمیم کو کلیتاً مسترد کر دیا ہے اور پارلیمنٹ میں ہمارے پارلیمانی اراکین نے اس کی مخالفت کی. مرکزی مجلس شورا نے اپنے پارلیمانی اراکین کے اس فیصلے اور مخالفت کی توثیق کر دی ہے. سب سے پہلے بنیادی مسئلے کو دیکھنا ہے کہ 1 سال قبل 26ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ میں لائی گئی اور 1 ماہ 1 ہفتے تک جمعیت علماء اسلام کے ساتھ حکومت کے مذاکرات ہوتے رہے. پاکستان تحریک انصاف آن بورڈ تھی اور ہم آئینی ترمیم کے حوالے سے ہر پیش رفت سے ان کو آگاہ کرتے رہے، ان کو اعتماد میں لیتے رہے، ان کی تجاویز بھی لیتے رہے اور ان کی تجاویز پر ہم سٹینڈ بھی لیتے رہے اور حکومت کو وہ مطالبات منوانے پر ہم مجبور بھی کرتے رہے. یعنی وہ ترمیم ایک باہمی مشاورت کے مراحل سے گزری اور کہا جا سکتا ہے کہ وہ ترمیم پارلیمنٹ میں متفقہ منظور ہوئی. ہماری یہی کوشش رہی کہ آئین میں کوئی ایسی تبدیلی نہ ہو کہ پاکستان کے آئین کے متفقہ ٹائٹل مجروح ہو جائے. لیکن 27ویں ترمیم کے دوران ان کا فرض تھا کہ وہ اپوزیشن سے مشاورت کرتی یا کم از کم جمعیت علماء اسلام کہ 26ویں ترمیم ہمارے ساتھ ایک عہد و پیمان تھا. انہوں نے ایک فریق کو اس دفعہ مکمل طور پر نظر انداز کیا.
نظر انداز کیوں کیا؟ اس کی وجوہ بالکل واضح ہیں کہ انہوں نے جبری طور پر اراکین کو توڑا پارٹیوں سے اور ایک جعلی اکثریت بنائی۔ یہ پارلیمنٹ کی فطری اور طبعی اکثریت نہ تھی، بلکہ یہ 2/3 اکثریت جبری اور جعلی تھی۔ یہ سب کچھ پارلیمنٹ اور جمہوریت کے اقدار کے خلاف ہوا۔ اس سے حکومت کی عزت میں اضافہ نہیں ہوا۔ جو قوتیں اس ترمیم کو لانے میں مصر تھیں، ان کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، اور اس طرح عوام میں حکومت کی مقبولیت بڑی تیزی سے گری ہے۔ اس 27ویں ترمیم میں جن چیزوں سے حکومت دستبردار ہوئی تھی، 27ویں ترمیم میں انہوں نے اراکین کے ہاتھ مروڑ کر 2/3 اکثریت بنائی، اور 1 سال پہلے جس کو حکومت نے کہا کہ یہ غلط ہے، ہم دستبردار ہوتے ہیں، آج وہ چیزیں کس طرح صحیح ہو گئیں، آج وہ کس طرح آئین کا تقاضا بن گیا، آج وہ کس طرح جمہوری عمل ٹھہر گیا، جبکہ آپ سب جانتے ہیں 26ویں ترمیم پر ہر پاکستانی کو حق ہے کہ وہ اختلاف رائے کرے۔ اگر اس کے ذہن میں اشکال ہے، اگر اس کے ذہن میں ابہام ہے اور وہ عدالت میں جاتا ہے، ہم ان کے اس حق کو سلب نہیں کر سکتے۔ چنانچہ لوگ گئے، خاص طور پر اس ترمیم کا جو عدلیہ سے متعلق تھا، اس پر لوگ کورٹ میں گئے، اور ابھی تک وہ معاملہ کورٹ میں زیر سماعت تھا، اور دوسری ترمیم لا کر اب ایسی پیچیدگیاں پیدا کی گئیں کہ خود عدالت کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کے بارے میں کیا رائے قائم کرے۔ اصولی طور پر جمعیت علماء اسلام آئینی عدالت کے حق میں تھی، لیکن پارلیمان کا اتفاق رائے حاصل کرنے کے لیے ہم نے عدالتی بینچ پر اتفاق کیا تھا۔ یہ تو جب آئین بھی بن رہا تھا تو اس وقت بھی مختلف معاملات پر مختلف پارٹیوں کے موقف مختلف تھے۔ اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی 2/3 اکثریت تھی، لیکن انہوں نے آئین سازی میں پارلیمنٹ کے اتفاق رائے کو ترجیح دی، چھوٹے صوبوں کو راضی کیا، ان کے اتفاق رائے کے ساتھ آئین بنا، حالانکہ وہاں پر تو کوئی ہارس ٹریڈنگ کی بھی ان کو ضرورت نہ تھی، ایک واضح 2/3 اکثریت تھی، لیکن اپوزیشن کو اعتماد میں لینا، چھوٹے صوبوں کو اعتماد میں لینا، ہر مکتب فکر کو اعتماد میں لے کر آئین بنانا،
اس کو ترجیح دی گئی. میں نہیں سمجھتا کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے رویوں کے بالکل برعکس، جہاں ان سے توقع تھی کہ جن چیزوں پر انہوں نے 26ویں ترمیم میں اتفاق کیا تھا، آج یہاں وہ اس کا راستہ روکیں گے، لیکن وہ راستہ نہیں روک سکے، اور انہوں نے بھی جمہوریت کا نعرہ بلند کرنے کے باوجود جمہوریت کی نفی میں اپنا کردار ادا کیا. ہم ان سے ایک دوستانہ شکوہ ضرور رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی روایات کو برقرار نہیں رکھا اور ایک غیر جمہوری عمل میں حکومت کا ساتھ دے دیا. آئین ایک قومی امانت ہے، آئین ایک قومی اثاثہ ہے، آئین ایک میثاق ملی ہے، یہ پاکستان کی قومی وحدت کی علامت ہے. اگر خدا نہ کرے آئین متنازع ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ایک ملک نہیں رکھ سکتی اور پاکستانی کو ایک قوم نہیں بنا سکتی. اس آئین پر ہماری کمٹمنٹ ہے. بارہا اس ایوان میں ہم اس آئین کے تحفظ کا حلف اٹھا چکے ہیں. بعض اہل منصب کو تاحیات استثناء دیا گیا. فوجی حکومت میں 8 سال تک زرداری صاحب جیل میں رہے اور ان پر الزامات تھے. زندگی کا ایک لمبا عرصہ انہوں نے ان الزامات کے دباؤ میں گزارا. عدالتوں میں ان کی پیشیاں ہوتی رہیں. آج اسی کو کہا جا رہا ہے کہ تاحیات آپ کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہو سکے گا. میرے ان پر کوئی الزامات نہیں ہیں، لیکن پاکستان کے ادارے، پاکستان کا قانون کیا ان کو 10-15 سال مسلسل عدالتوں میں پیش نہیں کرتا رہا؟ کس بنیاد پر؟ مختلف النوع مقدمات تھے. آج وہ یکدم اس منصب پر فائز ہونے کے بعد ایسا معصوم انسان کا روپ دھار گیا کہ اب تاحیات اس کے بارے میں کوئی مقدمہ ہی درج نہیں ہو سکے گا. اس کے بعد پھر وہ جو کچھ کرے اور جیسا کرے، ان کو اتھارٹی دے دی گئی ہے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. فوجی سربراہان، تینوں مسلح افواج کے سربراہان ہندوستان کے مقابلے میں ان کی جرأت مندانہ جواب کی ہم نے سب سے پہلے تائید کی ہے. ہم ان کی بہادری پر ان کو خراج تحسین پیش کرتے رہے ہیں، لیکن اس کی پاداش میں اس آئینی ترمیم کے ذریعے ان کو جو تاحیات مراعات دی گئی ہیں، یہ شاید انوکھی قسم کی ایسی مراعات ہیں کہ پاکستان کا جمہوری معاشرہ اس کا بالکل بھی تقاضا نہیں کرتا. میں تو صدر مملکت سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان سے بھی کہنا چاہتا ہوں
کہ وہ اس ترمیم کے تحت دیے ہوئے استثناء یا اس ترمیم کے ذریعے دیے ہوئے مراعات ان کو از خود مسترد کر دیں اور کہہ دیں کہ ہم یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم ایک وفادار عام شہری کی طرح اور ایک وفادار سپاہی کی طرح سب کے ساتھ برابر کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ورنہ یہ آئین تو طبقاتی نظام پیدا کرے گا۔ کچھ لوگ آئین سے ماورا ہوں گے اور کچھ پاکستانی وہ آئین کے پابند ہوں گے، قانون کے پابند ہوں گے، اور کچھ آئین سے قانون سے ماورا ہوں گے۔ یہ کیا طبقاتی نظام ہے ملک کے اندر؟ مساوات کے نعرے لگانا اور اس کے بالکل تضاد کا قانون پاس کرنا، یہ میرے خیال میں کسی جمہوریت پسند اور نظریاتی شخص یا جماعت کے لیے شائع نشان نہیں ہے۔ صرف یہ نہیں کہ اس قسم کا عمل معاشرتی لحاظ سے، جمہوری لحاظ سے غلط ہے، بلکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اس آئین میں قرآن و سنت کو اس ملک کے قانون سازی کا اساس قرار دیا گیا ہے، تو اسلامی تعلیمات کی بھی منافی ہے۔ اگر خلفائے راشدین وہ عدالت کے سامنے پیش ہو سکتے تھے، عام شہری ان کو عدالت میں لا کر کٹہرے میں کھڑا کر سکتا تھا، ہمارے حکمران خلفائے راشدین سے بھی بلند مرتبے کے ہو گئے ہیں۔ تاریخ اسلام میں اسلامی دنیا کے سربراہان عدالتوں میں لائے گئے، عدالتوں میں پیش ہوئے، عدالت کے فیصلے ان کے بارے میں ہوئے، لیکن یہاں پر مساوات کی باتیں ہو رہی ہیں، قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ تو قائد اعظم کے وہ اصول جو پاکستان کے لیے تھے، یہ تو اس کی بھی نفی ہے۔ یہاں پر جب آئینی عدالت بنائی گئی، ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا، اور یہاں ابہام موجود ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کون کہلائے گا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یا آئینی عدالت کے چیف جسٹس۔ اور یہ کہ وفاقی شرعی عدالت کہ کسی بھی فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے وابستہ شریعت اپیلیٹ بینچ موجود ہے، آئینی عدالت کے قیام کی صورت میں اگر شریعت بینچ کا فیصلہ یا شریعت کورٹ کا فیصلہ وہ آئین سے متعلق تھا، تو سپریم کورٹ کہے گا میں تو اس کی سماعت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ آئینی مسئلہ ہے، اور آئینی کورٹ کہے گا کہ اس کا دستور میں ہمارے ساتھ کوئی وابستگی نہیں ہے۔ وفاقی شرعی عدالت اور شریعت کی روح سے فیصلے ان کا کیا بنے گا پاکستان میں، ان کے تو مستقبل کا سوچا ہی نہیں گیا۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ اور سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ کو فعال بنایا جائے۔ فیڈرل شریعت کورٹ ایک لمبے عرصے سے نامکمل ہے، 2 علماء کرام ان کے مستقل اراکین ہیں، تاکہ شریعت کی روح سے کورٹ کی
रहनुमाई कर सकें, लेकिन उन दो जजेस का उलमा की सूरत में आज तक इंतखाब नहीं हो रहा, उनकी नामजदगी नहीं हो रही। इसलिए एक तो शरीयत कोड को मुकम्मल करने की ज़रूरत है, और दूसरा इस बात को वाज़ेह करना कि अगर उस केस का ताल्लुक़ आईनी मामलात के साथ हो तो उसकी अपील कहाँ की जाए, उसको आइन में वाज़ेह नहीं किया गया। जमीयत उलमा इस्लाम की नज़र में 27वीं आइनी तरमीम से न तो दस्तूर में कोई बेहतरी आएगी, न ये अवामी मफाद का तकाज़ा पूरा करेगी, और न इस्लाम की रूह से उसको कोई जायज़ कानून करार दिया जा सकेगा, जिसकी बुनियाद पर हम मुकम्मल तौर पर 27वीं आइनी तरमीम को मुस्तरद करते हैं। इस पर तो कानूनी माहिरीन भी राय दे रहे हैं कि ख़ास तौर पर अदालतों को हकूमती कंट्रोल में लाना, अगर तो उसमें पार्लियामेंट का रोल है तो पार्लियामेंट के रोल की हद तक तो बेंच में भी हमने उसका इत्तिफाक राय किया था और तरमीम आई थी, लेकिन इसमें मज़ीद जो तब्दीलियाँ की गई हैं उसके बाद हुकूमत उनको हर लिहाज से अपने पंजे में रखना चाहती है, तो आज़ाद अदलिया का तसव्वुर कहाँ रहेगा। ये तो हुआ 27वीं तरमीम के हवाले से हमारा मौक़िफ़। इसके अलावा कुछ कानून साजियाँ हुई हैं। अठारह साल से कम उम्र के बच्चों और बच्चियों के निकाह के बारे में कानून साजी, ट्रांसजेंडर के हवाले से कानून साजी, और घरेलू तशद्दुद के हवाले से कानून साजी। अठारह साल की उम्र से कम को नाबालिग कहना, ये किस शरीयत में है, किस मकतब फ़िक्र ने ये बात की है। और फिर कानून को यहाँ तक सख्त करना कि अगर 18 साल से पहले शादी हुई, निकाह हुआ, तो उसको जिनसी ज़ियादती कहा जाएगा और उसको ज़िना बिल जबर से ताबीर किया जाएगा और उसकी सज़ा दी जाएगी। मुशर्रफ के ज़माने में तो हुकूक निस्वान के नाम से एक कानून लाया गया, जिसमें उस कानून का खुलासा यही था कि ज़िना के मुर्तकिब को सहूलत मुहैया की जाए। इस पाकिस्तान में ज़िना के मुर्तकिब को सहूलत देने का कानून पास किया गया, उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वोट दिया था, और आज भी जायज़ निकाह के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं, उस पर कतगने लगाई जा रही हैं। अब अजीब बात यह है, लतीफ़ा ये है कि 18 साल से पहले निकाह, इसको जिनसी ज़्यादती भी कहा जाएगा, इसको ज़िना बिल जबर भी कहा जाएगा, और अगर उससे औलाद पैदा हो गई तो औलाद जायज़ कहलाएगी।
اور اس کے والد کو پابند کیا جائے گا کہ اس کو نہ نفقہ دے اور اس کا خرچہ دے۔ بری عقل و دانش بباید گریخت، مت ماری ہوئی ہے ان لوگوں کی۔ آئین پاکستان پارلیمنٹ کو پابند کرتا ہے کہ قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہوگی۔ آئین پاکستان پارلیمنٹ کو پابند کرتا ہے کہ قرآن و سنت کے منافی قانون سازی نہیں ہوگی۔ آئین پاکستان اسلام کو پاکستان کا مملکتی مذہب قرار دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کو کل کائنات کے بلا شرکت غیر حاکم مطلق مانتا ہے، اور پاکستان کے جمہور کو جو اختیار و اقتدار اس کے مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کا حق ہوگا، وہ ایک مقدس امانت ہے، اور مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات و مقتضیات کے مطابق جس طرح کے قرآن پاک و سنت میں اس کا تعین کیا گیا ہے ترتیب دے سکیں گے۔ یہ ہمارا آئین کہتا ہے، قرارداد مقاصد کہتا ہے، جو آئین کا حصہ ہے، آرٹیکل 2 اور آرٹیکل 227۔ لیکن ہمارے ان قوانین کے اغراض و مقاصد کو واضح کیا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے عالمی ایجنڈے کی بنیاد پر ہم یہ قانون پاس کر رہے ہیں۔ اسی کا نام غلامی ہے۔ اب وہ دور ختم ہو گیا کہ دنیا کو آپ قانونی بنا لیں، لیکن ترقی پذیر اور پسماندہ ممالک کو غلام بنانے کے لیے عالمی سطح کے ادارے اور عالمی سطح کے معاہدات سیاسی حوالے سے، دفاعی حوالے سے، اقتصادی حوالے سے وہ ہمیں اس طرح غلام بنا رہی ہیں کہ اگر اقوام متحدہ انسانی حقوق کنونشن، عالمی عدالت انصاف، عالمی اقتصادی ادارے وہ کوئی پالیسی بنائیں، قانون بنائیں، تو ہمارے جیسے ممالک میں ہمارے اپنے ملک کا آئین اور قانون غیر مؤثر ہو جاتا ہے، اور ان کا قانون اور فیصلہ ہم پر لاگو ہوتا ہے۔ اسی کا نام غلامی ہے، جو قانونی کے ختم ہونے کے بعد برقرار رکھا گیا ہے عالمی سطح پر، اور پاکستان کے حکمران بڑی خوشی سے اس غلامی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ تو ہماری تو بغاوت غلامی کے خلاف ہے۔ ہم نے تو بر صغیر میں 300 سال تک غلامی کے خلاف جنگ لڑی ہے، قربانیاں دی ہیں۔ کسی قیمت پر بھی اس طرح کی قانون سازی کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ٹرانسجینڈر یعنی مرضی کی صنفی شناخت تبدیل کرنا، اگر تو پیدائشی طور پر یہ واضح نہ ہو کہ یہ مرد ہے یا عورت، اگر وہ ایک صنفی شناخت کے لیے ہسپتال جاتے ہیں وہاں تو شاید گنجائش ہو، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے مکمل مرد پیدا کیا ہے، یا جس کو اللہ تعالیٰ نے مکمل خاتون پیدا کیا ہے، کیا جواز ہے کہ ہم صرف مغرب کی تقلید میں شاید وہاں بھی ان کو اتنی آزادی نہ ہو جو آزادی ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں دی ہے۔ میاں شہباز شریف سے ہمیں یہ توقع تو نہیں تھی، مسلم لیگ سے ہمیں یہ توقع تو نہیں تھی کہ وہ اس حد تک جائے گی۔ ہم تو سمجھے تھے کہ یہ وہ مسلم لیگ نہیں جو انگریز کی وفادار تھی، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ پاکستانی مسلم لیگ ہے، لیکن ان کے اندر آج بھی غلامی کے دور کے جراثیم زندہ ہیں، اور جس کے مظاہر آج ہم اس وقت
اس جماعت کے اندر دیکھ رہے ہیں. ہمیں توقع نہیں تھی ان سے. اس سلسلے میں ایک اور بات کا بھی اضافہ کروں کہ دینی مدارس کے حوالے سے جو رجسٹریشن کا قانون پاس ہوا تھا نہ اس پر ابھی تک کوئی عمل ہو رہا ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات کو زیر بحث لانے کے لیے اس کو پارلیمنٹ میں پیش کرنا 1 سال ہو گیا ہے, ایک سفارش بھی آج تک زیر بحث نہیں لائی گئی. یعنی عمل درآمد یا ہے نہیں یا نیت اور ارادے اس کے برعکس ہیں. وہ دینی مدارس کے ساتھ بھی اور اس کے ساتھ اس کے حوالے سے ہونے والے قانون سازی کے ساتھ بھی اور اپنے کیے ہوئے قانون سازی کے ساتھ بھی منافقت کر رہے ہیں, اور وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات کے ساتھ بھی منافقت کر رہے ہیں. ان کو سیدھی راہ لینی چاہیے. حکمران پر آئین کی پیروی بہت لازم ہے. عام شہری سے غلطی ہو جاتی ہے, لیکن حکمران وہ اپنے آپ کو قانون و آئین سے ماورا نہ سمجھے. ہم اس سلسلے میں اتحاد مدارس دینیہ, وفاق المدارس العربیہ اور تمام مکاتب فکر سے رابطہ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ پورے ملک میں سیمینارز منعقد کیے جائیں گے. ایک احتجاجی سلسلہ اس حوالے سے شروع کیا جائے گا اور اس کا شیڈول ان کی مشاورت کے بعد طے کر لیا جائے گا انشاءاللہ. تو یہ ہمارا ان حالات پر موقف ہے. ایک گزارش باری باری اگر بات کریں گے تو سب کی ہو جائے گی. کامرس کا مدعا ہے, کیا ہم یہ سمجھیں کہ اس وقت جے یو آئی دوبارہ اس پوائنٹ پہ آ گئی ہے کہ تمام دینی سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کرے اور تمام میں گزارش کروں یہ میں نے اپنی رائے نہیں دی آپ کو, یہ مرکزی مجلس شورا کی رائے ہے, اور میرے خیال میں اس کو سوال جواب میں گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے. اس کو اسی طریقے سے پبلش کر لینا چاہیے جس طریقے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. مولانا صاحب 29 تاریخ مطلب نوٹیفیکیشن کی بھی بات ہو رہی ہے, فیلڈ مارشل وظیفہ پرویز اسٹاف کی. کیا مرکزی مجلس شورا میں اسی چیز پہ بھی بات ہوئی ہے؟ کیا نوٹیفیکیشن جاری کرنا چاہیے یا مطلب مزید 5 سال ملنے چاہیے؟ حضرت, جس چیز کو ایک خاص شخص کے لیے مراعات کہا جائے اور زمرے میں تصور کیا جائے, اس سے ملک کو محفوظ رکھنا چاہیے. ہم اپنی فوج کی احترام کرتے ہیں. حافظ صاحب ہمارے لیے محترم ہیں, ہندوستان کے مقابلے میں انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا ہے. ہمیں ان کی اس کارکردگی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, لیکن ملک کے اندر ایسی نئی روایات نہ ڈالی جائیں کہ جس میں تفریق آئے شہریوں کے درمیان اور قانون کی نظر میں ایک اور طرح اور دوسرا اور طرح نظر آئے. مولانا صاحب 27ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی, اس پہ آپ نے تنقید کی, لیکن اسی ترمیم کو پاس کرنے کے لیے ایک سینیٹر آپ کے پارٹی کے انہوں نے ووٹ دیا اور تو ہم نے نکال دیا, اس کو ختم ہو گئی. ہاں مولانا صاحب یہ بتائیں 27ویں آئینی ترمیم کے یہ جو خدشات ہیں, آپ سے وقتاً فوقتاً سیاسی جماعتیں حکومتیں ملتی رہیں اور تبادلہ خیال ہوتا رہا, آپ نے منظوری سے قبل اس پر کوئی جملہ نہیں رہا. نمبر 1, اب تو 28, 29, 30 ترمیم کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, تو اس کے لیے کیا نیا عمل ہے؟ دیکھیے, میں گزارش کروں آپ سے, میں آپ کو پتہ ہے کہ بنگلہ دیش کے سفر پہ جا رہا تھا, اور میں سفر میں تھا کہ جب خبر آئی کہ اس قسم کی چیزیں پاس ہوئی, ہم نے اسی وقت وہیں سے فون کیا کہ میں 22 کو پہنچ رہا ہوں پاکستان اور 23 کو فوراً اجلاس ہونا چاہیے. اب مزید ترمیم آ رہی ہے تو ابھی تو اس پر کوئی بات نہیں کی جا سکتی, کیونکہ آنے تو دو طرح دیکھا مولانا جائے. صاحب, آپ نے فرمایا کہ ہمیں توقع نہیں تھی کہ شہباز شریف صاحب اور یہ مسلم لیگ جو ہے انگریز کی وفادار مسلم لیگ نہیں ہے. جی, تو کیا جو پچھلی مسلم لیگ تھی جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ انگریز کی وفادار تھی؟ آپ خود ہی سمجھتے ہیں بہت سی چیزیں, یار مجھ سے کیوں پوچھتے ہو ہر بات کی. بڑی مہربانی, بہت شکریہ آپ کا. جی مہربانی. نون لیگ کے پاس اب بندے پوری ہو گئے, اور کل تو پیپلز پارٹی نے کہا کہ پنجاب میں دھاندلی ہوئی ہے, اور پی ٹی آئی تو آلریڈی ہونا روئی رہی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ حضرت, بات یہ ہے کہ صاف پالیسی اختیار کریں نا.
ہم نے اگر 2018 کو نہیں مانا تو 24 کو بھی نہیں مانا. ہم پی ڈی ایم کے سربراہ میں تھا, میں نے کہا نہیں اصول کے تحت غلط ہے, الیکشن صحیح نہیں ہوا, اپوزیشن میں بیٹھ گئے. تو اب یہ اس کا شورا کے اجلاس سے تعلق نہیں ہے, بعد میں کریں گے.